الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وابنه الغوث الأعظم الجيلاني ومعين الملة والدين وشيخ الإسلام والمسلمين أعلى الحضرة الإمام أحمد رضا وعلى عباد الله الصالحين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لئے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی فضل و کرم سے مراب ماہ رجب المرجب شریف کی 13 تاریخ اور جمعۃ المبارکہ کی ساعتوں میں اس وقت حاضر ہیں اور پوری دنیا سنیت اس بات سے واقف ہیں کہ آج کا دن سرکار مولا کائنات فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی آمد کا دن ہے، اور انہی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کرے ہم سب کو ان نفوس قدسیہ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق مل جائیں۔ حضور غازی ملت فرماتے ہیں کہ گر خاموش ہے تو دن کی پہچان علی ہے، گر خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، اور کہتے ہیں امت میں نمایاں ہے
سبھی اہل ولایت امت میں نمایاں ہے، سبھی اہل ولایت اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہے، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں، اور یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی کبھی، یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی کبھی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہیں، اور میں شمع ولایت کی شبستہ کہوں کس کو، میں شمع ولایت کی شبستہ کہوں کس کو، دل بول پڑا ولایت کی شمع شبستہ علی ہے، ولایت کی شمع شبستہ علی ہے، اور ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہے ہمارا ایمان علی ہے، اسلام علی ہے ہمارا ایمان علی ہے۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اور آپ گزشتہ 2 جمعۃ المبارکہ سے قرآن عظیم کے فضائل و کمالات پر گفتگو سماعت کر رہے ہیں، اور آج کی اس گفتگو میں بھی ہم جہاں ذکر علی کریں گے وہاں ساتھ ساتھ میں قرآن کا بھی ذکر کریں گے، اس لیے کہ قرآن اور علی ان دونوں کو حضور نے اس شان سے بیان کیا۔ تاریخ الخلفاء میں حضرت ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی ولا یفرقان حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا حضرت علی قرآن کے ساتھ ہے، حضرت علی قرآن کے ساتھ ہیں، اور قرآن حضرت علی کے ساتھ ہیں، اور یہ دونوں مجھ سے جدا ہونے کے بعد کبھی بھی جدا تو نہیں ہوں گے دونوں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تو اس حدیث پاک کے ضمن سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن ہم اس لیے بھی سیکھیں کہ قرآن کے ساتھ اگر ہمارا ربط بڑھا تو مولا کائنات مل جائیں گے، مولا کائنات سے ملے تو قرآن مل جائے گا۔ تو اس انداز میں ہم مولا کائنات کے تصرفات اور فضائل اس ضمن میں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ اتنا بلند کیا کہ حضور نے واضح الفاظ میں اس حد تک آپ کے مراتب بیان کیے کہ اس وقت نہیں، پوری کائنات میں ایماندار کے ایمان کی رجسٹری اگر ملنا چاہے کہیں سے تو وہ رجسٹری بھی کہیں اور سے نہیں ملتی، آج بھی وہ ایمانداری کا سکہ علی المرتضیٰ کے در سے ملتا ہے۔ یعنی ایماندار ہونے کے لیے مولا کائنات سے محبت کرنا یہ ضروری ہے، اگر مولا کائنات سے محبت نہیں تو پھر وہ ایماندار نہیں۔ ہمارے یہاں یہ حضور نے بے روک ٹوک بات کہہ دی، اور اس کے سوا ہم ولادت کا جشن مناتے ہیں، وصال انور کا جشن مناتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات جو ہے نا اس کو سننے کے قابل ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو کس بات سے آگاہ کیا۔ حضور نے جہاں مولا کائنات کے فضائل بیان کیے تو اس حد تک بیان کیے کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، علی کا جسم میرا جسم ہے، علی کا خون میرا خون ہے، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک محبت کا ثبوت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں واضح الفاظ میں صحابہ کو بتایا، مولا کائنات کو بتایا، اور پوری دنیا آج مولا کائنات کی محبت سے جو وابستہ ہے اس کی وجوہات یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ آپ کے فضائل بیان فرمائے۔ لیکن میں مولا کائنات کی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔
اگر آپ کو اللہ توفیق دیں غور سے سنیے، اس لیے کہ ان کی تعلیم جو ہے نا وہی ان کی زندگی کا اصل مقصد ہوتا تھا، ورنہ یاد رکھ لیں ایک طبقہ ہے جو رات دن علی علی کرتا ہے، سمجھ گئے نا آپ میری بات تو سمجھ گئے ہوں گے، رات دن علی علی کرتا ہے لیکن ان کا علی علی کرنا فائدہ نہیں دے رہا ان کو، آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی سنی تیری قسمت وہ ہے کہ تو اگر علی علی کرے تو تیرے مرتبے اور بلند ہو سکتے ہیں، لیکن تجھے ان کی تعلیمات بھلا دی گئی ہے، تجھے صرف یہ شور و غوغا میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، ورنہ تیری شان بہت بلند ہے اگر تو مولا کائنات کی تعلیمات کا عادی بن جا۔ اب ان کی باتیں سنیے، کتنی قیمتی باتیں ہوتی تھی۔ آج ہماری اور آپ کی باتیں آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس کوئی ایسا رسوخ نہیں ہے، ہم جو گفتگو کرتے ہیں نا بس وہ یہیں تک لوگ یاد رکھتے ہیں۔ آج میرے خیال سے صدیوں بیت گئی نا، آج بھی مولا کائنات کی باتیں ایسے ہی زندہ ہیں، یعنی جیسے ان کی ذات آج پوری دنیا میں چھائی ہوئی، ایسے ان کے کلام بھی ہیں، ان کے ملفوظات بھی ہیں، ان کے خطبات ہیں، اور انہوں نے وہ باتیں کی ہے کہ جو بڑے رازوں کی باتیں تھی جو آج امت تک پہنچائی ہے، لیکن امت نے ان باتوں سے منہ موڑ لیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائی جو کسی اور سے نہ سنی گئی، یعنی ایسے آپ راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے کہ کبھی اور کوئی بندہ ایسی بیان نہیں کر سکتا، ایسی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ جس کی گفتگو نرم اور شیریں ہو تو فرمایا اس کی محبت واجب ہے، جس کی گفتگو نرم اور فرمایا شیریں ہو اس کی محبت واجب ہے، اور جس نے اپنے نفس کی کیفیت کو پہچان لیا تو فرمایا وہ بندہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ آج ہم سب سے بڑا دھوکہ جو کھا رہے ہیں وہ اپنے نفس سے کھا رہے ہیں، ہم اپنی نفس کی چالوں کو پہچان ہی نہیں رہے کہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے نفس کی چال کو پہچاننا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں جس نے کسی سے کچھ مانگا تو فرمایا وہ اس کا قیدی ہو گیا، فرمایا اور جس نے کسی کو کچھ دیا تو فرمایا وہ اس پر حاکم ہو گیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی عابد کو دیکھو، جب کسی عبادت کرنے والے کو دیکھو کہ وہ اپنی عبادت کی باعث علماء سے بے نیاز ہو چکا ہے، یعنی پھر علماء سے اس کا کوئی ربط نہیں رہا، تو فرمایا سمجھ لو کہ وہ شیطان کے جال میں پھنس گیا ہے۔ آج ہماری اور آپ کی کیفیت دیکھ لیں آپ کہ ہم سب علماء مشائخ سے کٹتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ڈبل 12 گھنٹے یعنی دن اور رات کے ڈبل 12 گھنٹوں میں شاید ہمیں کسی عالم دین سے ملاقات ہوتی ہو، اللہ ماشاءاللہ۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی مسجدوں میں جا کر باقاعدہ کسی عالم ربانی سے ملاقات کرتے ہیں اور دو باتیں اچھی پوچھ کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، ورنہ یہ دور بڑا مشکل ترین ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو بلا علم یعنی جس کے پاس علم نہ ہو، جو بلا علم مفتی بن جائیں تو فرمایا اس پر زمین اور آسمان لعنت بھیجتے ہیں، اور جو کسب حلال کے باوجود رات پریشانی میں بسر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے حلال روزی کمائی ہے۔ یعنی حلال روزی جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج اس دور میں میرے خیال سے بڑا مشکل ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرمایا تھا نا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ روزی حلال کمانا وہ ہاتھ میں انگارہ رکھنے کے مترادف ہوگا۔ ہاں یہ وہی دور ہے، ہمیں اپنے کھانے پر بھی غور و فکر کرنا ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں چند چیزیں ایسی ہے جو نقصان دیتی ہے، یعنی اس کا باعث بنتی ہے نقصان کی۔ نمبر ایک کثرت غم، بندہ اگر اکثر غمگین رہتا ہو تو فرمایا وہ نقصان دے گا۔ کبھی کسی ایسے لوگوں سے بھی ملنے جو دو باتیں کر کے آپ کو تھوڑا مسکرانا بھی سکھا دیں، ہر وقت ٹینشن نہ رہیں، اس لیے کہ مقدر میں جو لکھا ہوگا وہ ہو کر رہنے والا ہے، آپ کے ٹینشن میں آ جانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی لاک ڈاؤن میں آپ دیکھیں نا، میں نے ایک بندے سے بات کی تو مجھے حیرت ہوئی، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، جوان ہے، بالکل جوان ہے ایک دم، ابھی تو اس کی جوانی کی دہلیز پر اس کا بھی قدم ہے، کہ من تو ایسا کرتا ہے کہ روڈ پر جاؤں اور گاڑی کسی سے بھٹکا دوں اور مر جاؤں۔ یہ ڈپریشن ہے، یہ غم ہے۔ ایسے غمگین رہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے۔ یہ نقصان دینے والی بات ہے۔ ہاں اگر دل کو سکون چاہیے نا تو قرآن پڑھیں،
صحابہ نے عرض کیا تھا کہ حضور اگر غمگین ہو جائے تو کیا کریں، ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو کیا کریں؟ کہا وضو کرو، مسجد جاؤ، قرآن کھولو، چند آیتیں پڑھو، اللہ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہیں سکون عطا فرما دے گا۔ یعنی غم دور کرنے کا یہی علاج ہے۔ اس لیے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت بیان کی جاتی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ رکاب میں پہلا قدم رکھتے اور دوسرے رکاب میں دوسرا قدم رکھتے تھے نا تو قرآن ختم کر لیتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت ہے، یہ آپ کی کرامت ہے۔ لیکن ڈیلی سروس کا آپ کا اصول کیا تھا؟ روزانہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن ختم فرماتے، یعنی مکمل 2 قرآن ختم فرماتے۔ آج ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے کا دعوے دار ہیں ہم ضرور، لیکن ہمارے پاس اس دعوے کی دلیل نہیں ہے کہ ہمیں قرآن سیرے سے آتا ہی نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات ہے، ایک جگہ پر لکھا ہے تذکرۃ الوائدین میں کہ روزانہ 500 رکعت نوافل کنٹینیو مولا کائنات پڑھا کرتے تھے۔ اور حج کتنے کیے؟ فرمایا کم و بیش 50 حج کیے، لیکن ان 50 حجوں میں 25 تو پیدل حج فرمائے۔ آج ہم پیدل اپنی مسجد نہیں جا سکتے یار، حیرت ہے نا۔ تو ہمیں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کاموں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ اگر کہہ دیں کہ آپ مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ صحیح پڑھ کے بتا دیجئے، کیسی بے شرمی ہوگی، کیسا مطلب سر نیچے جھک جائے گا نا یار۔ یہ ہمیں جاننا ہوگا۔ اور آگے سنیے، دوسری چیز فرماتے ہیں کہ گدی پر پچھنے لگوانا، یعنی جو خون نکالتا ہے نا، پچھنے لگوانا، خون چسواتے ہیں، تو فرمایا گدی پر لگوانا یہ بھی نقصان کا باعث بنتا ہے، یعنی نقصان دے سکتا ہے۔ پھر فرمایا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی نقصان کا باعث ہے۔ آج اللہ ماشاءاللہ میں آپ کو نہیں کہتا، اب باہر جاتے آتے آپ کو معلوم ہے میں اتنا جلدی باہر نکلتا نہیں، تو میں جو تو بازار میں بھرڈو کھڑو سائیڈ میں کھونو گوتین اوبوتین چوٹی پیڑو، یعنی کھڑے کھڑے پیشاب پھر رہا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں مسلمان ہوں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور کھڑے کھڑے وہ پیشاب پھر رہا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی اب تک ہمیں پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پیشاب پھرنا کیسے چاہیے۔ کئی لوگوں کو یہیں مسجد میں نے دیکھا ہے، میں اپنی مسجد کی بات کر رہا ہوں، بلنا کھڑا آنکھوں پاجامہ اتارین پیسہ پھروا بیٹھا ہوا ہے، یعنی ستر پورا کھلا ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی تھوڑی تو عقل ہونی چاہیے کہ بھئی یہ حیا والی چیزیں ہیں، آپ اس کو بار بار، ارے جمعہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، اللہ سے ڈریے، یہ کام ہمارے نہیں ہیں، یہ نقصان کے باعث ہیں۔ کھڑے ہو کے پیشاب کبھی نہ کریں، بیٹھ جائیں۔ دوسرا سنیں، ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ چوہے کا جھوٹا کھانا یہ بھی نقصان کا باعث ہے۔ ہمارے یہاں اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہے جو رات میں چوہے چکھ لیتے ہیں، تو کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے تو آدمی جلدی اتنا چھوڑتا بھی تھوڑی ہے یار، من ہے نا وہ نفس کہ بھائی ویڈیو موٹو سفرجن تھوڑو میں کی دے ان دیڑے تھوڑو کیا کرتا کاپو نا سائیڈ میں دے بجے کھائی جاؤ۔ یعنی یہ نقصان والی باتیں ہیں جو آپ نے چھوٹی چھوٹی باتیں جو بظاہر لگ رہی ہے، لیکن ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آنے والا وقت جو بیماریوں کا دور ہوگا، یعنی یہ بیماریاں اس انداز میں بھی پھیلتی ہیں کبھی کبھی۔ اب کسی سائنسداں سے پوچھیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کی لالوں میں، یعنی لاڑ میں یہ جو تھوک ہوتا ہے نا اس میں کئی بیماریاں ہیں۔ اب دیکھ لیں کتا جس کو کاٹ جاتا ہے نا اس کو 7 انجیکشن ہے۔ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو فرمایا 7 بار اس کو دھو مٹی سے۔ کیوں؟ ناپاک تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کچھ جراثیم ایسے ہیں جو اس سے بیماریاں پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمارے بڑوں نے پہلے سے ان دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا کہ ایسی چیزیں نہ کھائیں آپ، لیکن ہمارا دماغ ہی کچھ الگ ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی نقصان کا باعث، یہ میں جو فقہی مسئلہ ہے نا وہ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں گے، میں مولا کائنات کا قول نقل کر رہا ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ قبروں پر لکھنا یہ بھی نقصان کا باعث ہے۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اب اس پہ کیا حکمت ہے نا وہ مولا کائنات جانتے ہیں، لیکن آج ہمارے یہاں اللہ ماشاءاللہ محبت ہوتی ہے ماں باپ سے، لیکن وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ જીતે જી પોતાનો વ્યવહાર કરાવવા જતો હોય ને રહેતો હોય બાપ હારે ઓલા કે હું નામ લખું તાર પપ્પાનું નામ લખું નહીં હવે તો મારું નામ લખો ને વ્યવહારમાં પોતાનું નામ લખાવે અત્યારે અને બાપુનું નામ ભૂલાઈ ગયું અને બાપુ ગુજરી ગયા હોય ને તો મોટી જબર તખ્તી તૈયાર કરે અને કબરની ઉપર આમ ચિપકાવે
میں اس کے جائز یا ناجائز ہونے پر کوئی بحث نہیں کرتا، میں نے صرف ایک قول نقل کیا کہ قبروں پر لکھنا یہ نقصان کا باعث ہے۔ اب میں ایک جو ان کی طرف سے، مولا کائنات کی طرف سے جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات اتر جائیں، اللہ کرے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند لوگ حاضر ہوئے تھے، اور ان چند لوگوں نے حاضری کے بعد مولا کائنات سے کچھ سوالات کیے تھے، اور اس سوال میں کم و بیش کتنے سوال کیے اور کس انداز میں مولا کائنات نے اس کو جواب دیا، اب خود ایک بار سماعت کر چکے ہیں، لیکن پھر سے ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر لیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں لگ جائیں۔ آج ہمارے یہاں بڑی تیزی کے ساتھ علم سے اتنی دوری ہو گئی ہے کہ میں یہ کہوں تو وجہ ہوگا کہ ہم 100% میں سے 1% بھی اب دین سے وابستہ اور علم سے وابستہ نہیں رہے، یعنی 99 to 90 پوائنٹ، یعنی 100 میں سے ایک پوائنٹ جو نکلتا ہے وہ نکال لیں، اور باقی سب جو ہے نا بغیر علم کے ایسے ہی کورے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس علم نہیں رہا، لیکن سنیں مولا کائنات کا علم تو بہت ہی مشہور ہے، لیکن آپ نے لوگوں کو جو ترغیب دلائی نا، فرمایا علم ہے کیا؟ لکھا ہے اس میں تذکرۃ الواعظین کے حوالے سے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، یہ حضور نے فضیلت بیان فرمائی مولا کائنات کی۔ تو کچھ لوگوں نے جب یہ سنا نا تو حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں 11 آدمی بڑے بڑے خارجی جو اس زمانے کے تھے نا وہ حاضر ہو گئے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا تھا کہ ان کی بارگاہ میں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں حضور نے مجھے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اب دیکھیں یہ دروازہ ہے کتنا بڑا۔ اب یہ جانچنے کے لیے، ناپ تول کے لیے مولا کائنات کی بارگاہ میں آ گئے، اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ سوال ایک ہی کریں گے، سوال مطلب کرتے رہیں گے، اور 11 آدمی سوال کریں گے باری باری، سوال ایک ہی کریں گے، لیکن اگر یہ باب مدینۃ العلم ہے تو جواب کیا دیتے ہیں وہ سننا چاہیے، وہ کیا کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے سوال کا جواب الگ الگ جواب دیا تو مان لیں گے، اور اگر ایک ہی دیا تو پھر وہ بات غلط ہو جائے گی، یعنی ان کو پھر نہیں ماننا۔ چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ کیا، 11 آدمی آ گئے، اور جیسے وہ 11 آدمی آ کے بیٹھ گئے تو ان کو تو ایسا ہی لگتا تھا کہ علی ہے، لیکن فقیر برکاتی کا ایک جملہ سن لیں، علی اگر زمین پر بھی ہے تو علی ہے، آسمان میں بھی ہے تو بھی علی ہے، جنت میں ہے تو بھی علی ہے، آج نجف اشرف میں ہے تو بھی علی ہے، اور علی پل صراط پار کریں گے تو بھی علی ہے، اور حوض کوثر پر صدیق عمر اور عثمان کی صف میں کھڑے ہوں گے تو بھی علی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ مولا کائنات کی شان ہی حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے مجھے اور علی کو ایک ہی شاخ سے پیدا فرمایا ہے۔ ہاں، اور ایک بات حضور نے جو فرمائی نا، اللہ اکبر، یہ پوری کائنات اگر رشک کرے نا تو بھی کم ہوگا۔ مولا کائنات کی اتنی بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ مطلع القمرین میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو لکھا ہے کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کی تقسیم بھی جو ہوگی نا، یعنی یہ جنت جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ دونوں تقسیمیں بھی اگر کوئی کر رہا ہوگا نا تو وہ علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں گے۔ یہ حضور نے بیان کر کے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا کہ آپ جو محبت کرتے ہیں تو ان کے پیغام پر بھی عمل کریں۔ سنیں، انہوں نے پہلا سوال کیا آتے ہی اور کہا علی المرتضیٰ علم افضل ہے یا مال؟ علم افضل ہے یا مال؟ مولا کائنات نے فرمایا علم افضل ہے۔ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ علم انبیاء کا میراث ہے اور مال قارون اور حامان کا مطلب میراث ہے، اس لیے علم افضل ہے۔ دوسرے نے کہا حضور یہ بتائیں علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی تمہیں حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ تیسرا آیا، اس نے کہا علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے۔ کہا اس کی دلیل؟ کہا علم خاص دوستوں کو دیا جاتا ہے اور مال ہر کس و ناقص کو دیا جاتا ہے۔ چوتھا آیا، کہا علم افضل ہے یا مال؟ مولا کائنات نے فرمایا علم افضل ہے۔ کہا اس کی دلیل؟ کہا مال خرچ کرے گا کم ہو جائے گا، علم جتنا زیادہ خرچ کرے گا اتنا بڑھتا جائے گا۔
پانچواں آیا کہا علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. کہا اس کی دلیل؟ کہا صاحب علم ہمیشہ بزرگی پاتا ہے، عظمت پاتا ہے، اور جب بھی اس کو یاد کیا جائے گا تو عظمت سے یاد کیا جائے گا. لیکن جب مالدار کو یاد کیا جاتا ہے تو کبھی کنجوسی اور بخیلی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. چھٹا آیا کہا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. کہا اس کی دلیل؟ کہا صاحب علم روز محشر گنہگاروں کی شفاعت کریں گے. یعنی جس کو اللہ علم دے گا وہ شفاعت کرے گا، اور جو مالدار ہوگا وہ تو فرمایا روز محشر میں ایک ایک پیسے کا حساب دے گا، ایک ایک پیسے کا حساب دے گا. ساتواں آیا کہا حضور علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. کہا اس کی دلیل؟ کہا مالدار جب مر جاتا ہے نا تو اس کا تذکرہ بھی مر جاتا ہے، لیکن صاحب علم جب مر جاتا ہے نا تو اس کا تذکرہ باقی رہتا ہے. آج جو ہم مولا کائنات کا ذکر کر رہے ہیں یہ علی المرتضیٰ کی وہ علمی شان ہے جو حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے. ارے صدیوں کے بعد جن کے علم کا تذکرہ آج ہو رہا ہو، مجھے بتاؤ کہ جب صدیق اکبر کی حیات، فاروق اعظم کی حیات، عثمان غنی کی حیات، امام حسن پاک کی حیات، امام حسین کی حیات، غوث خواجہ رضا کی حیات میں علی المرتضیٰ کا تذکرہ کس شان سے ہوتا ہوگا؟ یہ علم علی ہے کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے. آج جو ملنگ بن کے گھومتے ہیں نا ان کو علی کا بھالا بھی نہیں آتا اور کہتا ہے میں علی کا ملنگ ہوں. میں نے کہا ملنگ صاحب نماز نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے ہم تو کعبہ شریف میں پڑھتے ہیں. وہاں گوری مسجد میں ٹائم نہیں ملتا، کعبہ شریف پڑھوا جائے پڑھنا کو. تو یہ ملنگوں کا ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو اس بندوں کو مانتے ہیں جو علی المرتضیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. اور فرمایا کسی نے آ کر آٹھویں نے آیا کہا علم افضل ہے یا مال؟ کہا علم افضل ہے. کہا اس کی دلیل؟ کہا عالم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، عالم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور صاحب مال کے دشمن بڑھنے لگتے ہیں. آٹھواں آیا نوواں آیا کہا علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم. کہا اس کی دلیل؟ کہا علم کبھی پرانا نہیں ہوتا، کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا، کبھی کمزور نہیں ہوتا. مال مدتوں پڑا رہے نا تو وہ بوسیدہ بھی ہو جاتا ہے اور بیکار بھی ہو جاتا ہے. اور وہ نوٹ بندی میں سب نے دیکھ لیا. پھر 10واں آیا کہا علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. کہا اس کی دلیل؟ کہا علم دل کو روشن کرتا ہے، علم دل کو روشن کرتا ہے، مال جو ہے وہ دل کو سخت اور تاریک بنا دیتا ہے. پھر 11واں آیا کہا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. کہا اس کی دلیل؟ کہا صاحب مال کبھی مال کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھتا ہے، لیکن صاحب علم ایسا نہیں کرتا. عالم ہمیشہ عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے.